اور اہل علم یہ کہا کرتے تھے من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، 4 چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے محروم نہیں کرتے۔ من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس بندے کو اللہ نے شکر کی توفیق دے دی ہے اللہ اس کی عطاؤں کو روکتے نہیں ہے، جاری رہتی۔ ومن اعطی التوبہ لم یمنع القبول، جس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ کبھی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے کبھی بھی یہ فکر نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں صرف اس بات پہ خوف کھاتا ہوں کہیں دعا کرنے کی اللہ توفیق نہ مجھ سے چھین لے، کیونکہ دعا کی توفیق اللہ دیتے اسے ہے جس کی قبول کرنی ہوتی۔ تیسری بات ومن اعطی الاستخارہ لم یمنع الخیرہ، جس کو استخارے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے وہ خیر اور بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہاں رک کے میں 3 گزارشیں کروں گا۔ آج استخارے کو بھی امت نے کھیل بنا لیا۔ استخارہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ 1400 سال کی تاریخ اور جملہ کتب حدیث اٹھائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے استخارہ نہیں کیا، دعا کی۔ اور ہم اتنے بادشاہ بن گئے ہیں گھر بیٹھے کال کرتے ہیں کہ میرے لیے استخارہ کر دیں، اور وہ بیٹھے بیٹھے یہ حکم جاری ہو جاتا کہ استخارہ فرما لیا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے۔ کتنا بڑا دجل ہے امت کے ساتھ، کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے امت کے ساتھ کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہونے کے باوجود امت کو دعا سکھائی ہے کہ تمہیں خود استخارہ کرنا ہے۔ کسی صحابی کے اللہ کے پیغمبر نے استخارہ نہیں کیا، دعا کی ہے، مشورہ دیا ہے۔ اور آج امت کہتی ہے بس پکا پکایا کھانا ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے استخارے کے بارے میں، یہ دوسری بات ہے، میں نے استخارہ کر کے کام کیا تھا، اور کام کیا کیا ہے؟ غیر شرعی۔ بھائی برائی میں استخارہ نہیں ہوتا، کیونکہ برائی سے تو ویسے منع کر دیا گیا۔ نیکی میں بھی استخارہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ استخارہ ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے، 2 چیزوں میں کس کو میں نے اختیار کرنا ہے۔ جس چیز کا حکم آ گیا، اب ایک بندے سے کہیں کہ آپ نماز پڑھے، اچھا میں استخارہ کروں گا، ٹھیک ہے، مأمور بھی، اس کا تو حکم ہے نماز پڑھنا۔ ایک بندے سے کہا جائے آپ حج کریں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا استخارہ کروں، طاقت ہے تو وہ تو حج کرنا ہے۔ آپ استخارہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کویت ایئر ویز پہ جانا ہے، کہ آپ نے ایمریٹس پہ جانا ہے، اور کن ساتھیوں کے ساتھ جانا ہے، اور کب میں نکلوں، یا اپنے کام نپٹا کے نکلوں، کبھی مجھے جلدی جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ذہن استخارے کے بارے میں واضح نہیں ہے۔ اور تیسرا، حیرانگی کی بات ہے، وہ آج تک ہمیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہ سمجھ آیا ہے، نہ ہم نے پڑھا ہے۔ بس استخارہ کیا تھا تو تکیے کے نیچے لکھا ہوا یہ تھا، وہ لکھا کس نے تھا؟ اللہ کے رسول نے بھی استخارہ کیا، کاتبین وحی بھی موجود تھے، وہ بھی استخارہ کیا کرتے تھے، صحابہ نے بھی استخارہ کیا۔ یہ پتہ نہیں لکھا ہوا کہاں سے آ جاتا ہے، کون رکھ جاتا ہے۔ استخارے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے قلبی میلان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں، اور رب سے مشورہ کرنے سے رب تعالیٰ اسے پھر خیر سے محروم نہیں کرتے۔ چوتھی بات ومن اعطی الاستشارہ لم یمنع الصواب، جس بندے کے اندر یہ صلاحیت آ جائے نا کہ میں نے مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ کبھی اس سے گم نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، بڑے ماشاءاللہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا تو ایسا زندگی بسر کر سکتا ہے، جماعتی زندگی میں، اجتماعی معاملات میں جو مشورے سے گریز کرتا ہے ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔